السلام علیکم۔ یہ ہے اردو ایکشن ٹیلز۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ہے ماریو پوزو کا شاہکار ناول گاڈ فادر۔ مترجم محمود احمد مودی۔ باب نمبر 31۔ براڈوے پر مائیکل مقررہ وقت سے 15 منٹ پہلے ہی جیک کے بار کے سامنے پہنچ گیا تھا اور فٹ پاتھ پر کھڑا انتظار کر رہا تھا کہ کوئی گاڑی سے لینے آئے۔ اسے یقین تھا کہ سولوزو وقت کی پابندی کرے گا۔ اسے یہ بھی یقین تھا کہ اسے ایک نہایت مشکل کام درپیش تھا، جس کی وجہ سے اس کی زندگی کا رخ تبدیل ہو رہا تھا اور جس میں اس کی جان بھی جا سکتی تھی۔ سولوزو کوئی عام انسان نہیں تھا اور کلسکی ایک نہایت سخت جان اور شفاق پولیس آفیسر تھا۔ جونی کے جبڑے میں اس وقت بھی درد ہو رہا تھا، لیکن اسے یہ درد گراں نہیں گزر رہا تھا۔ اسے امید تھی کہ یہ درد ہی اسے مستعد اور چوکنا رکھے گا۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی سست پڑنا نہیں چاہتا تھا۔ براڈوے پر اس وقت چہل پہل نہیں تھی۔ وہ ایک سرد رات تھی۔ آخر ایک بڑی سی سیاہ کار فٹ پاتھ کے قریب عین مائیکل کے سامنے آ کر رکی تو اس کا دل دھڑک اٹھا۔ ڈرائیور والی سائڈ سے کسی نے دروازہ کھولا اور باہر جھک کر کہا، بیٹھ جاؤ مائیکل۔ مائیکل اسے پہچانتا نہیں تھا۔ وہ کوئی نوجوان بدماش معلوم ہوتا تھا جس کا گریبان کھلا تھا۔ مائیکل کو چونکہ نام لے کر مخاطب کیا گیا تھا، اس لیے وہ گاڑی میں بیٹھ گیا اور تب اس نے دیکھا کہ پچھلی سیٹ پر سولوزو اور کلسکی موجود تھے۔ سولوزو نے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ مائیکل نے اس سے مصافحہ کر لیا۔ اس کے مضبوط ہاتھ میں حرارت تھی اور اس پر پسینے کی نمی نہیں تھی۔ مجھے تمہارے آنے کی خوشی ہے مائیکل، وہ ہموار اور خالص کاروباری سے لہجے میں بولا۔ مجھے امید ہے کہ ہم مل کر معاملات کو سلجھا سکیں گے۔ جو کچھ ہوا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میری بھی خواہش ہے کہ آج رات مسئلہ حل ہو جائے۔ مائیکل پرسکون لہجے میں بولا، میں نہیں چاہتا کہ میرے والد کو مزید کوئی تکلیف دی جائے۔ میں اپنے بچوں کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہارے والد کو آئندہ کوئی تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی۔ سولوزو بولا، بس میں چاہتا ہوں کہ تم ذرا دل کشادہ رکھ کر مجھ سے بات چیت کرو۔ تمہارا بڑا بھائی تو بہت گرم کھوپڑی کا ہے۔ اس سے تو کاروباری بات چیت کرنا اور معاملات طے کرنا بہت مشکل ہے۔ کیپٹن کلسکی نے ہنکارا بھرا اور ہاتھ بڑھا کر مشفقانہ انداز میں مائیکل کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے بولا، یہ بڑا اچھا بچہ ہے۔ امید ہے اس سے بات چیت نتیجہ خیز رہے گی۔ پھر وہ براہ راست مائیکل سے مخاطب ہوا، مجھے اپنے اس رات کے رویے پر افسوس ہے مائیکل۔ مجھے احساس ہے کہ شاید میں بوڑھا ہوتا جا رہا ہوں، اس لیے مجھے جلدی غصہ آ جاتا ہے، اور پھر میرا کام بھی کچھ ایسا ہے، ہر وقت ہی میرے سامنے غصہ دلانے والی باتیں ہوتی ہیں۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر اپنی حالت پر گویا خود ہی تعصب کا اظہار کیا، پھر آگے جھک کر نہایت ماہرانہ انداز میں مائیکل کی تلاشی لی۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ مائیکل کے پاس اگر کوئی ننھا اعصابی ہتھیار ہوتا تو پوشیدہ نہیں رہ سکتا تھا۔ اس نے مطمئن ہو کر سولوزو کی طرف دیکھ کر سر ہلا دیا اور سولوزو بھی مطمئن ہو گیا۔ گاڑی اس دوران تیز رفتاری سے آگے روانہ ہو چکی تھی۔ اگر کوئی ان کے تعاقب میں ہوتا تو اسے بھی ٹریفک کے درمیان تیز رفتاری ہی کا مظاہرہ کرنا پڑتا۔ وہ لوگ تعاقب کے سلسلے میں قطعی فکر مند نظر نہیں آ رہے تھے۔ گاڑی ویسٹ سائڈ ہائی وے کی طرف جا رہی تھی، لیکن اس وقت اسے مایوسی کا دھچکا پڑا جب گاڑی جارج واشنگٹن برج کی طرف مڑ گئی۔
اس کا مطلب تھا کہ وہ لوگ برونکس کے علاقے کی طرف نہیں جا رہے تھے جہاں لیونا ریسٹورانٹ واقع تھا۔ ان کا رخ تو نیو جرسی کی طرف ہو چکا تھا۔ مائیکل کو احساس ہوا کہ سنی کو جو اطلاع ملی تھی اس پر انحصار کرنا ٹھیک نہیں رہا، اور اب گویا ساری محنت، ساری منصوبہ بندی اکارت جا رہی تھی۔ گن تو لیونا ریسٹورانٹ میں چھپائی گئی تھی، لیکن لگتا تھا کہ وہ لوگ اسے مذاکرات کے لیے کہیں اور لے جا رہے تھے۔ مائیکل کا دل ڈوبنے لگا۔ کار تیز رفتاری سے پل عبور کرنے کے بعد شہر کی روشنیوں کو پیچھے چھوڑتی ہوئی نیو جرسی کی طرف چلی جا رہی تھی۔ مائیکل کوشش کر رہا تھا کہ اس کے چہرے سے کسی قسم کے تاثرات کا اظہار نہ ہو۔ وہ سوچ رہا تھا کہ نہ جانے وہ لوگ اسے مار کر اس کی لاش دلدلی علاقے میں پھینکنے کی نیت سے ادھر جا رہے تھے، یا پھر سولوزو نے آخری لمحے میں ملاقات کی جگہ تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ ایک دوراہے پر آن پہنچے، جہاں سے وہ سیدھے چلتے رہتے تو نیو جرسی کی طرف ان کا سفر جاری رہتا، لیکن دوسری طرف سے سڑک نیو یارک کی طرف جا رہی تھی۔ اس دوراہے پر پہنچ کر عین آخری لمحے میں ڈرائیور نے قطعی غیر متوقع طور پر اتنی تیزی سے سٹیئرنگ وہیل گھمایا کہ اندازے کی ذرا سی غلطی سے کار اس رکاوٹ سے ٹکرا کر تباہ ہو سکتی تھی جو دونوں سڑکوں کو تقسیم کر رہی تھی۔ کار کی تباہی کے ساتھ کار سواروں کا مرنا بھی یقینی تھا، لیکن لگتا تھا کہ ڈرائیور کو اپنے آپ پر بے پناہ اعتماد تھا۔ کار ہوا میں ذرا سی اچھلی، اس کے ٹائر دوسرے ہی لمحے سڑک پر بری طرح چرچرائے، اور پلک جھپکتے میں اس کا رخ نیو یارک کی طرف ہو چکا تھا۔ وہ واپس اسی سمت جا رہے تھے جدھر سے آئے تھے۔ سولوزو اور کلسکی دونوں بیک وقت مڑ کر عقبی شیشے سے دیکھ رہے تھے کہ کیا ان کے پیچھے آنے والی کسی اور گاڑی نے بھی یہی انداز اختیار کیا تھا۔ تب مائیکل کی سمجھ میں آیا کہ وہ لوگ انتہائی حد تک یہ اطمینان کرنا چاہتے تھے کہ ان کا تعاقب نہیں کیا جا رہا، اور اگر کوئی تعاقب کرنے میں کامیاب ہو بھی گیا تو اب وہ نظر میں آ جائے گا، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ اب وہ مطمئن ہو چکے تھے، اور گاڑی اب برونکس کی طرف جا رہی تھی۔ 10 منٹ بعد گاڑی ایک ریسٹورانٹ کے سامنے جا رکی۔ نشانیاں بتاتی تھیں کہ اس علاقے میں زیادہ آبادی اطالویوں کی تھی۔ سڑک پر آمد و رفت زیادہ نہیں تھی، اور جب وہ اس ریسٹورانٹ میں پہنچے تو وہ بھی خالی خالی سا نظر آیا۔ وہ لیونا ریسٹورانٹ ہی تھا، گویا انہیں ملنے والی اطلاع درست ہی ثابت ہوئی تھی۔ مائیکل کو یہ دیکھ کر اطمینان ہوا کہ ڈرائیور باہر کار میں ہی رہ گیا تھا، ورنہ اسے تشویش تھی کہ وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ اندر نہ آ جائے۔ اس صورت میں اسے اپنے منصوبے پر عمل درآمد میں دشواری پیش آ سکتی تھی۔ ویسے تو سولوزو نے ڈرائیور کو ساتھ لا کر گویا ابتداء میں ہی معاہدے کی خلاف ورزی کر دی تھی۔ سولوزو نے فون پر جو بات کی تھی اس میں تیسرے فرد کا کوئی ذکر نہیں تھا، لیکن مائیکل نے یہ نکتہ اٹھانے سے گریز کیا۔ ریسٹورانٹ میں سولوزو نے کسی کیبن میں بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ وہ لوگ کھلی جگہ میں ہال میں ایک گول میز کے گرد بیٹھ گئے۔ ہال میں صرف وہی میز گول تھی، وہاں ان کے علاوہ صرف 2 افراد اور تھے۔ مائیکل کے خیال میں اس بات کا کافی امکان تھا کہ وہ دونوں سولوزو کے آدمی ہوں، لیکن وہ ان کی موجودگی سے تشویش میں مبتلا نہیں ہوا۔ اس کا ارادہ اتنی پھرتی سے اپنے منصوبے پر عمل کرنے کا تھا کہ شاید ان دونوں کو کسی قسم کی دخل اندازی کا موقع ہی نہ ملتا۔ کیا یہاں کا اطالوی کھانا واقعی بہت عمدہ ہے؟ کیپٹن کلسکی نے کچھ ایسی دلچسپی سے پوچھا جیسے وہ سچ مچ یہاں صرف کھانا ہی کھانے اور اس سے پوری طرح لطف اندوز ہونے آیا ہو۔ بہت ہی اچھا ہے، سولوزو نے گویا اسے یقین دلایا۔ ریسٹورانٹ میں صرف ایک ہی ویٹر تھا۔ اس نے بوتل لا کر میز پر رکھ دی اور 3 ڈرنکس تیار کر دیں۔ کلسکی نے یہ کہہ کر مائیکل کو حیران کر دیا۔ میں نہیں پیوں گا۔ میں شاید واحد آئرش ہوں جو شراب نہیں پیتا۔ میں نے بہت سے اچھے بھلے لوگوں کو شراب کی وجہ سے ختم ہوتے دیکھا ہے۔ سولوزو نے تفہیمی انداز میں سر ہلایا، پھر کیپٹن سے مخاطب ہوا۔
میں مائیکل سے اطالوی میں بات کروں گا۔ یہ مت سمجھنا کہ میں تم پر بد اعتمادی کا اظہار کر رہا ہوں اور اپنی گفتگو خفیہ رکھنا چاہتا ہوں، بلکہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ میں انگریزی میں اپنا مفہوم زیادہ صحیح طرح بیان نہیں کر سکتا۔ اطالوی میں بات کر کے شاید میں مائیکل کو زیادہ آسانی سے اپنے موقف کا قائل کر سکوں۔ تمہارا جس زبان میں دل چاہے بات کرو، میں تو اس وقت صرف کھانے سے لطف اندوز ہونے کے موڈ میں ہوں، کیپٹن نے بے پرواہی سے کہا۔ سولوزو نے مطمئن انداز میں سر ہلایا اور مائیکل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تمہارے والد کے ساتھ جو کچھ ہوا مجھے اس پر افسوس ہے، لیکن تمہیں یہ تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ خالص کاروباری معاملہ ہے۔ تمہارے والد نے مستقبل کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ میں اس کے پاس جو تجویز لے کر گیا تھا وہ مستقبل کے کاروبار کی تھی، اور اس میں ہم سب کے لیے لاکھوں ڈالر کا فائدہ تھا۔ مجھے معلوم تھا تمہارے والد کا انکار میرے لیے رکاوٹیں کھڑی کرے گا۔ بظاہر انہوں نے یہی کہا تھا کہ میں جو چاہوں کروں، وہ میرے کاروبار سے کوئی واسطہ رکھنا نہیں چاہتے، لیکن مجھے اندیشہ تھا کہ ان کے یہ کہنے کے باوجود مجھے دشواریاں پیش آئیں گی، اس لیے وہ سب کچھ ہو گیا جو ناگزیر نظر آ رہا تھا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مجھے ٹٹاگلیا فیملی کی علل اعلان حمایت اور باقی فیملیز کی خاموش حمایت حاصل ہے، لیکن میں کم از کم اس وقت تک صلح اور امن چاہتا ہوں جب تک تمہارے والد صحت یاب ہو کر خود فیصلے کرنے کے قابل نہیں ہو جاتے، اور مجھے ضمانت چاہیے کہ اس دوران میرے والد کی جان لینے کی مزید کوششیں نہیں کی جائیں گی، مائیکل بولا۔ اس نے محسوس کیا کہ سولوزو مزید داؤ آزمانے کے لیے صرف چند دن کی مہلت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم مجھے کچھ زیادہ ہی عزت دے رہے ہو جو اس قابل سمجھ رہے ہو، ورنہ اس وقت تو در حقیقت میں خود اپنی جان بچانے کے لیے چھپتا پھر رہا ہوں، سولوزو بولا۔ مزید کچھ دیر اسی قسم کی باتیں ہوتی رہیں، پھر مائیکل نے اپنے چہرے پر بے چینی کے تاثرات پیدا کرنے کی کوشش کی اور پہلو بدلتے ہوئے بولا، میں کافی دیر سے واش روم جانے کی ضرورت محسوس کر رہا ہوں، اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو۔ سولوزو نے شک بھری نظروں سے اس کے چہرے کا جائزہ لیا اور ایک بار پھر اس کی تلاشی لینے کے لیے اس کے جسم کے بعض حصوں پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ تب کلسکی تیکھے لہجے میں بولا، میں اس کی تفصیلی تلاشی لے چکا ہوں، اور میں اس کام میں اناڑی نہیں ہوں۔ میں نے ڈیوٹی کے دوران ہزاروں بدماشوں کی تلاشی لی ہے۔ اس کے باوجود سولوزو نے دوسری میز پر بیٹھے ہوئے شخص کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کر کے غالباً واش روم کے بارے میں پوچھا۔ اس آدمی نے آنکھوں ہی کے اشارے سے جو جواب دیا، اس کا مفہوم غالباً یہی تھا کہ وہ واش روم کو چیک کر چکا ہے، وہاں کوئی چھپا ہوا نہیں ہے۔ آخر سولوزو نے گویا بات دل ناخواستہ مائیکل کو واش روم جانے کی اجازت دیتے ہوئے کہا، زیادہ دیر مت لگانا۔ مائیکل جب واش روم میں پہنچا تو اسے سچ مچ اس سے استفادہ کرنے کی حاجت ہونے لگی تھی۔ فارغ ہو کر اس نے فلش کی ٹینکی کے پیچھے ہاتھ ڈالا تو اسے وہاں گن کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ ٹینکی کے پیچھے چپکی ہوئی تھی۔ اس نے گن نکال کر پتلون کی بیلٹ میں ڈال لی اور اوپر کوٹ کے بٹن لگا لیے۔ پھر اس نے ہاتھ دھوئے اور بال بھی تھوڑے سے گیلے کر لیے۔ گن پر تو اسے انگلیوں کے نشانات ثبت ہونے کی فکر نہیں تھی۔ اس نے واش روم کی ٹوٹی وغیرہ پر سے اپنی انگلیوں کے نشانات صاف کر دیے اور واپس روانہ ہوا۔ سولوزو کا رخ واش روم کی طرف ہی تھا اور وہ پوری طرح چوکنا نظر آ رہا تھا۔ دوسری میز پر موجود شخص بھی اس دوران گویا سخت اعصابی تناؤ کا شکار رہا تھا۔ مائیکل میز کے قریب آ کر گویا سکون کی سانس لیتے ہوئے بولا، اب میں آرام سے بات چیت کر سکتا ہوں۔ سولوزو نے بھی گویا سکون کی سانس لی اور دوسری میز پر موجود آدمی بھی کچھ مطمئن نظر آنے لگا۔ کھانا آ چکا تھا اور کیپٹن کلسکی کھانے میں مصروف ہو چکا تھا۔ اس کے لیے گویا صورتحال ذرا بھی تشویشناک نہیں تھی۔
مائیکل دوبارہ بیٹھ گیا۔ مینزا نے تو اسے ہدایت دی تھی کہ وہ واش روم سے واپس آتے ہی دونوں آدمیوں کو شوٹ کر دے، لیکن اس کی چھٹی حس نے اسے خبردار کیا تھا کہ وہ لمحہ اس کام کے لیے موزوں نہیں تھا۔ اگر وہ اس وقت ایسی کوشش کرتا تو شاید خود مارا جاتا۔ اس وقت سولوزو اور دوسری میز پر موجود نگران دونوں ہی شکار پر نکلے ہوئے کسی درندے کی طرح چوکنا تھے۔ اس نے ان دونوں کے اعصاب ذرا ڈھیلے پڑ جانے اور ان کے ذرا مطمئن ہو جانے کا انتظار کرنا بہتر سمجھا۔ سولوزو مائیکل کی طرف جھک کر دوبارہ بات شروع کر چکا تھا، لیکن مائیکل ایک بات بھی نہیں سن رہا تھا۔ اس کا سینے سے نیچے کا حصہ میز کی آڑ میں تھا۔ وہ اپنا ہاتھ بھی نیچے رکھتے ہوئے کوٹ کا بٹن کھول چکا تھا اور اس کا ہاتھ گن کے دستے پر پہنچ چکا تھا۔ اس کے دونوں کانوں میں نہ جانے کہاں سے شائیں شائیں کی سی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس وقت ویٹر ان کی میز کے قریب آ چکا تھا اور سولوزو نے اس سے بات کرنے کے لیے گردن موڑ لی تھی۔ مائیکل میز کو دھکیلتے ہوئے اچانک کھڑا ہوا۔ اسی لمحے گن اس کے بیلٹ سے نکل کر اس کے ہاتھ میں آ چکی تھی اور اس کی چھوٹی سی نالی سولوزو کے سر کو تقریباً چھو رہی تھی۔ سولوزو نے اضطراری طور پر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن اس وقت مائیکل ٹریگر دبا چکا تھا۔ گولی اس کی کن پٹی میں گھس کر دوسری طرف سے نکلی تو ادھر خاصا بڑا بدنما سوراخ نمودار ہو گیا۔ خون کے چھینٹے اڑ کر ویٹر کے یونیفارم پر پڑے اور دہشت سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ مائیکل نے محسوس کر لیا کہ سولوزو کے لیے وہ ایک گولی کافی تھی۔ اسی لمحے کیپٹن کلسکی نے سر اٹھا کر سولوزو کی طرف دیکھا تھا۔ اسے یقیناً سولوزو کی آنکھوں میں زندگی کا چراغ بجھتے نظر آ گیا تھا۔ وہ کانٹے میں مچھلی کا ٹکڑا پھنسائے اسے موت کی طرف لے جا رہا تھا، لیکن اس کا ہاتھ ہوا میں ہی ساکت ہو گیا۔ یہ سارا منظر شاید 1 یا 2 سیکنڈ کا تھا، لیکن مائیکل گویا یہ سب کچھ سلو موشن میں دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ گن کا رخ کلسکی کی طرف ہوا اور دوسرا فائر ہوا۔ گولی اس کے حلق میں لگی۔ اس کے حلق سے کھانسی کی سی آواز اور پھر خون کا فوارہ برآمد ہوا۔ مائیکل اس فائر سے مطمئن نہیں ہوا۔ اس نے دوسرا فائر کلسکی کی پیشانی پر عین اس کی آنکھوں کے درمیان کیا۔ مائیکل کی آنکھوں کے سامنے اس وقت خون کی چاد رسی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ تیزی سے اس شخص کی طرف گھوما جو دوسری میز پر بیٹھا تھا۔ وہ اپنی جگہ ساکت تھا اور اس کی آنکھیں پھیلی ہوئی تھیں۔ اسے گویا سکتہ سا ہو گیا تھا، لیکن جوں ہی مائیکل نے اس کی طرف دیکھا، اس نے جلدی سے اپنے دونوں ہاتھ میز پر رکھ دیے۔ مائیکل نے اس پر گولی نہیں چلائی اور غیر معمولی انداز میں گن میز کے نیچے ڈال دی۔ ویٹر کے چہرے پر گویا دہشت نقش ہو کر رہ گئی اور وہ گویا خواب کے سے عالم میں دھیرے دھیرے الٹے قدموں کچن کی طرف جا رہا تھا۔ ویٹر کے چہرے پر گویا دہشت نقش ہو کر رہ گئی تھی اور وہ گویا خواب کے سے عالم میں دھیرے دھیرے الٹے قدموں کچن کی طرف جا رہا تھا۔ سولوزو کرسی سے نیچے گرا تھا۔ اس کا مردہ جسم میز کے سہارے ٹک گیا تھا، لیکن کلسکی کی بھرکم لاش آہستگی سے فرش پر جا گری تھی۔ مائیکل کو یقین تھا کہ اسے گن میز کے نیچے ڈالتے نہ تو ویٹر نے دیکھا تھا اور نہ ہی دوسرے میز پر بیٹھے ہوئے آدمی نے۔ وہ لمبے لمبے ڈگ لیتا ہوا دروازے کی طرف چل دیا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر آیا تو سامنے اسے سولوزو کی کار کھڑی دکھائی دی، لیکن جو نوجوان اسے ڈرائیو کر کے لایا تھا اس کا دور دور تک کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ مائیکل تیزی سے دائیں ہاتھ سڑک کے کونے کی طرف بڑھا۔ ایک کار کی ہیڈ لائٹ تیزی سے آن آف ہوئی اور وہ اس کے قریب جا پہنچا۔ اس کا دروازہ فوراً ہی کھل گیا۔ وہ ایک پرانی سیڈان کی اور اس کا انجن سٹارٹ تھا۔ مائیکل پھرتی سے اس میں بیٹھ گیا اور کار ایک جھٹکے سے آگے روانہ ہو گئی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ٹیسیو تھا۔ اس کا چہرہ پتھرایا ہوا سا لگ رہا تھا۔ کام ہو گیا؟ اس نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ ہاں، دونوں کا کام ہو گیا، مائیکل نے جواب دیا۔ پکی بات ہے؟ ٹیسیو نے تصدیق چاہی۔ میں نے ان کا بھیجا باہر آتے دیکھا ہے، مائیکل بولا۔ بہت خوب، ٹیسیو نے طمانینت سے سر ہلایا۔ کار میں مائیکل کے لیے لباس تبدیل کرنے کا انتظام تھا۔
وہ ایک مال بردار اطالوی بحری جہاز پر سوار ہو چکا تھا جو سسلی جا رہا تھا۔ 2 گھنٹے بعد جہاز ساحل سے اتنی دور جا چکا تھا کہ نیو یارک کی روشنیاں مائیکل کو چراغوں کی طرح ٹمٹماتی دکھائی دینے لگی تھیں۔ اس احساس سے اس کے رگ و پے میں طمانینت کی لہر سی دوڑ رہی تھی کہ اس کے پیچھے نیو یارک میں نہ جانے کیسا ہنگامہ برپا ہوگا، کتنا خون خرابہ ہوگا، مگر وہ وہاں نہیں ہوگا۔ اس کا جعلی پاسپورٹ، جعلی شناختی کاغذات وغیرہ ہیگن نے تیار کرا دیے تھے، جن کی روح سے وہ اس وقت سسلی کا ایک ماہی گیر تھا۔ سسلی میں اسے ایک مافیا چیف کا مہمان بن کر اس کے ہاں طویل قیام کرنا تھا۔ سولوزو اور کیپٹن مکلسکی کے قتل کے دوسرے دن نیو یارک کے تمام پولیس اسٹیشن کے انچارج آفیسرز نے بدماشوں کی دنیا میں یہ پیغام بھجوا دیا کہ جب تک کلسکی کا قاتل پکڑا نہیں جاتا، شہر میں کسی بھی پولیس اسٹیشن کی حدود میں کوئی غیر قانونی دھندا نہیں ہوگا۔ بہت سی ایسی جگہوں پر پولیس کی بھاری نفری نے چھاپے مارے اور سینکڑوں افراد کو گرفتار کر لیا جہاں اس طرح کے دھندے ہوتے تھے۔ یوں زیر زمین دنیا کی سرگرمیاں گویا ایک لخت رک گئیں۔ اس شام دیگر فیملیز کا ایک مشترکہ قاصد کورلیون فیملی کے پاس پہنچا اور اس نے ان سے معلوم کیا کہ وہ کلسکی کے قاتل کو پولیس کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں۔ کورلیون فیملی کی طرف سے اسے یہ جواب دے کر بھیجا گیا کہ اس معاملے سے ان کا کوئی تعلق نہیں، اس لیے انہیں اس فکر میں دبلے ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس رات مال پر، جہاں کورلیون فیملی کے گھر واقع تھے، ایک کار اس زنجیر کے پاس آ کر رکی جو راستہ روکنے کے لیے لگائی جاتی تھی۔ اس کار سے مال پر ایک بم پھینکا گیا، جس کے بعد کار تیزی سے فرار ہو گئی، تاہم اس بم سے کوئی خاصا نقصان نہیں ہوا کیونکہ وہ گھبراہٹ زدہ انداز میں کسی خاص ہدف کے بغیر پھینکا گیا تھا۔ البتہ اسی رات چھوٹے سے ایک اطالوی ریسٹورانٹ میں سکون سے کھانا کھاتے ہوئے 2 افراد کو گولی مار دی گئی تھی۔ وہ دونوں کورلیون فیملی کے خاص نشانچی تھے۔ یوں نیو یارک میں مافیاؤں کی 1946 عیسوی کی مشہور زمانہ لڑائی شروع ہوئی، جس میں 5 فیملیز ایک طرف تھیں اور صرف ایک فیملی دوسری طرف۔ باب نمبر 32 اگلی ویڈیو میں سنیں۔